43 ایئر قبل 20 نومبر 1979 کو 500 سے زائد شدت پسندوں نے نئے اسلامی سال کے آغاز میں خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر دیا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے محمد بن سیف کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 50 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا، تاہم تب بھی ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ 20 نومبر سن 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ محمد بن سیف نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم دیا اور خانہ کعبہ میں موجود سینکڑوں حاجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اس عمل سے پوری دنیا کے مسلمان سناٹے میں آ گئے اور فوری طور پر دنیا بھر کے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور خانہ کعبہ کے اندر کارروائی کرنے کی بھی اجازت دی۔ وہاں سعودی آرمی اور فرانچ آرمی موجود تھی۔ دہشت گردوں کے پاس سنائپرز اور شارپ شوٹر تھے جنہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ اپنی پوزیشن لی ہوئی تھی۔ 2 دن تک مقابلہ ہوا، لیکن 150 یا 200 کے قریب فوجی ہلاک ہونے کے باوجود بھی سعودی اور فرانچ آرمی ذرا بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی زبردست بے چینی تھی اور جنرل ضیاء الحق نے SSG کمانڈوز کا ایک دستہ ترتیب دیا تھا اور وہ مسلسل سعودی عرب سے رابطے میں تھے کہ انہیں آپریشن کرنے کا موقع دیا جائے۔ بالآخر 2 دن کے بعد پاک فوج کو کارروائی کرنے کا موقع دیا گیا۔ پاک فوج کے اس دستے کی قیادت ایک کپتان کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے آپریشن سے پہلے کعبے کی حرمت کے لیے جوانوں کو جان دینے پر بھی آمادہ کیا۔ نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پاکستانی کمانڈوز نے دہشت گردوں کے سنائپر سے نپٹنے کے لیے ایک عجیب ترکیب استعمال کی اور پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑ دیا۔ پھر اس دستے کے کمانڈوز نے سعودی حکومت سے فرمائش کی کہ اس کے جوانوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے مسجد کے صحن میں اتار دیا جائے۔ سعودی حکومت نے اس میں لاحق شدید خطرے کا اظہار کیا، لیکن پاک آرمی کے اصرار پر انہیں مسجد کے صحن میں مختلف جگہ پر اتار دیا گیا اور پوری مسجد کی گیلی زمین پر کرنٹ چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹر یا تو ہلاک ہو گئے یا پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح پاک فوج کی اس ترکیب کے ذریعے دہشت گردوں پر قابو پا لیا گیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اور تمام یرغمالیوں کو فوراً رہائی بھی دلا دی گئی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادت پاکستان کو بخشی۔